کیا قربانی کے جانور کے اندر بالکل ہی عیب نہیں ہونا چاہیے؟ ایک دم کوئی بھی عیب نہیں چلے گا؟ اگر کوئی شکایت ہو، کوئی عیب ہو تو وہ اس جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. رب کا قرآن خاموش ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث خاموش ہے کہ بالکل بھی عیب ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. 4 طرح کے عیوب نہیں ہونی چاہیے، 4 طرح کے بڑے بڑے عیب نہیں ہونے چاہیے. اس کا مطلب چھوٹے موٹے عیب اگر ہو تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے، جب آپ جانور قربان کریں گے، پہلی شرط بلکہ پہلا حکم جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دانت والے جانور کو ذبح کرو، قربانی کرو. دانت والے جانوروں کی قربانی ہمیں کرنی ہوگی. یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، شریعت کا، کہ آپ کے جانور کیسے ہونے چاہیے؟ دانتا ہونے چاہیے، یعنی دودھ کے دانت گر جانے چاہیے. دودھ کے دانت نہ ہو، یعنی اور 2 دانتا ہو، کم سے کم 2 دانتا ہو. اس کے اوپر جتنا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں؟ کم سے کم دودھ کے 2 دانت گر جانے چاہیے. یہ کیا ہے؟ فرمان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 4 طرح کے بڑے بڑے عیوب ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. 4 طرح کے بڑے بڑے عیوب، عیب نہیں ہونے چاہیے. وہ کیا ہے؟ پہلا عیب یہ ہے 4 لا تجوز، بیمار نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس طرح کا جانور نہیں ہونا چاہیے کہ بخار چڑھا ہوا ہو اور کیا کہتے ہیں طرح طرح کی بیماری ہو، دمہ ہو، کھانسی ہو، اور واضح ہو، دیکھتے ہی پتا چل جائے کہ یہ جانور بیمار ہے، دمہ وغیرہ ہے، کھانسی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. اسی طرح سے جانور ایسا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہلکا پھلکا نہیں، بین واضح، دیکھ کر کے پتا چلے کہ زبردست لنگڑا رہا ہے. یہ دور سے پتا چلے، قریب سے پتا چلے، اندر سے اگر کوئی کمی ہے وہ نہیں، باہر بین ہونا چاہیے. اسی طرح سے کیا ہونا چاہیے؟ بہت کمزور جانور نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہے، صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہے، بلکہ بدن بھرا ہوا ہونا چاہیے. اگر ہلکا کمزور ہے تب بھی چل جائے گا. ہاں، اندھا نہیں ہونا چاہیے. العورا یعنی بھینگا جسے کہتے ہیں، بھینگا یعنی ٹیارا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اسی طرح سے اندھا بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ جانور اندھا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل دیکھ نہیں پا رہا ہے. تو اس طرح کے 4 طرح کے یہ بڑے بڑے عیب ہیں. جس جانور کے اندر ہو یہ عیب، وہ اس جانور کی قربانی نہیں چلے گی. اسی طرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق ترمذی شریف کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھ لو کہیں پہ کیا کہتے ہیں کان تو کٹے ہوئے نہیں ہے، کان تو کٹے ہوئے نہیں ہے. اسی طرح سے سینگ کی بھی بات آتی ہے کہ اگر سینگ ایک دم بالکل ختم ہے، دیکھنے میں ایک سینگ تو ٹھیک ہے، ایک سینگ بالکل اڑ گئی ہے، ہلکی پھلکی اگر ٹوٹی ہوئی ہے وہ نہیں، ہلکی پھلکی اگر سینگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ نہیں، بلکہ سینگ ہی اڑ گئی ہے، اب دیکھنے میں کیسا نہ کیسا لگ رہا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا عیب ہے، اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. اسی طرح سے کان بالکل ہلکا پھلکا اگر کٹا ہوا ہے کہ تھوڑا سا یہ ہو گیا، وہ نہیں، وہ اتنا عیب نہیں مانا جائے گا. زبردست طریقے سے کان اڑا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ یا پورا ہی ختم ہے، دیکھنے میں عجب سا لگ رہا ہے اور دیکھنے والا اسے عیب ہی سمجھ رہا ہے. دیکھو ایک کان کس طرح کا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور بیچارے کے دوسرے کان دیکھ لیجئے، دوسرا کان کس طرح کا ہے. تو یہ بھی اگر اس طرح کا ہے تو وہ جانور بھی قربانی میں نہیں چلے گا، اس سے جو ہے گریز کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی علماء نے کہا ہے کہ وہ جو 4 عیب بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ اگر کان کٹا ہوا ہے تب بھی چل جائے گا، سینگ ٹوٹی ہی ہوئی ہے تب بھی چل جائے گا. بعض علماء نے کہا ہے اس وجہ سے کہ شیخ البانی نے جس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بعض علماء نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پرہیز کرے. البتہ چھوٹے چھوٹے اگر ہلکا سا کہیں جل گیا ہے اور کہیں سے کچھ تھوڑا سا ہلکا پھلکا کہیں سے کٹا ہوا ہے، یہ سب عیب نہ سمجھے، یہ سب کو عیب نہ سمجھے، اس لیے کہ ان عیوب میں شامل نہیں ہے جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کہا لا تجوز، جائز ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں کسی بھی واضح روایت میں نہیں ہے کہ ہلکا اگر بدن کٹا ہوا ہے، ہلکا کہیں جل گیا ہے وہ گھور لگانے کی وجہ سے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. اس کو ذہن میں لانا ہی نہیں ہے، بالکل وہ جانور چلے گا اور چلائیے آرام سے.